ہے کہ ایک بندہ خدا تاجر بزنس مین، اب آپ یہاں کا نہیں معلوم، ہم لوگوں کی طرف جو ہے تو مین مارکیٹ کانپور کہلاتی ہے، تو فیض آباد وغیرہ کے جو بزنس مین وغیرہ ہیں تو جمعرات کو دکانیں بند ہوتی ہیں تو یہ لوگ اپنا پیسے رکھ وقت کر کے یہ سب کانپور کے لیے نکلتے ہیں، وہاں مال خریدیں گے، یہ کریں گے، وہاں سے بک کرائیں گے۔ تو پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے، معلوم ہوا فلاں جگہ فلاں چیز سستی ہے تو وہاں سے مال خرید کے لے آئیں گے، یہاں لا کر کے بیچیں گے۔ تو ویسے ہی ایک تاجر مال خریدنے کے نظریے سے کسی دوسرے شہر میں گیا، تو اب اس زمانے میں جو ہے ٹریول چیک وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، سب بیچارے تھیلیاں رکھ رکھ کے جاتے تھے۔ اتفاق یہ دیکھیے کہ پردیس، عالم غربت اور اس کا سارا پیسہ غائب ہو گیا۔ اب پردیس میں کیا کرے بیچارہ؟ جب تک برداشت کر سکتا تھا تب تک تو برداشت کیا اس نے، آخر میں دیکھا کہ اب کوئی صورت نہیں ہے تو سامنے ایک دکان تھی، اس کے یہاں پہنچ گیا۔ اب اس کو کیا پتا دکاندار کون ہے؟ اس نے کہا بھائی پردیسی ہوں، آیا تھا مال لینے کے لیے، پیسہ میرا جو ہے غائب ہو گیا ہے، تو اتنا دے دیجئے کم از کم پیٹ بھر لوں میں، اس لیے کہ فاقہ تو برداشت نہیں ہو سکتا، آپ کو علی کا واسطہ ہے۔ اس کو کیا پتا یہ دکان کس کی ہے؟ وہ اتفاق سے جس کی دکان پہنچا تھا وہ ناصبی تھا۔ ناصبی یعنی جو علل اعلان امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ خارجی ٹائپ کے لوگ ابن ملجم کے۔ کیا چلو یہاں سے، اسلام پر چونی نہیں میرے پاس، متعصب بات چلا آیا، وہ نہیں دے رہا کیا کر لیں۔ جا رہا تھا اتفاق سے ایسے ہی جا رہا، جیسی سوسائٹی مثلا آپ کی جا رہا تھا تو دیکھا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر کی طرف دیکھ رہی ہے، بھوکا تو ہے ہی ہے۔ اس کے منہ سے پھر نکل گیا کہ بہن پردیسی ہوں، میرا پیسہ جو ہے وہ تھیلی غائب ہو گئی ہے، علی کے نام پہ اتنا دے دو کہ اپنا پیٹ بھر لوں۔ وہ اتفاق سے محب اہل بیت، اس نے کہا اگر میں جاتی ہوں نیچے سامان وہ نکالنا ہو یہ وہ تب تک یہ چلا نہ جائے۔ اس نے ایک منٹ رکو، اور اس نے صاحب فوراً ہاتھ بڑھایا کہ نکالا اپنے کان سے زیور کہ تم نے میرے مولا کا نام لیا ہے، مولا کے نام پہ خالی نہیں جا، یہ رکھو جاؤ۔ اچھا اس کی بدماشی دیکھیے عارف بھائی، آپ کو مل گیا نا، جاؤ بیچو کسی دکان پہ کھانا کھاؤ، لیکن اب یہ کھانا بعد میں، یہ واپس اسی دکان میں پہنچ گئے۔ شرم کرو یار، ہے تم سے اچھی تو اس شہر کی عورتیں ہیں، تم نے 1 روپیہ نہیں دیا، 1 روٹی نہیں دے پائے تم سے اچھی تو جو ہے وہ یہاں بھاؤ نگر کی عورتیں ہیں۔ یہ دیکھو نام علی پر اتنا کہاں سے لائے؟ اور ادھر گیا تھا میں جو ہے وہ ایک عورت نے دیا۔ اچھا اب اس کو یہ شک ہوا کہ اس علاقے میں اتنا قیمتی اتنا وزنی زیور میری بیوی کے علاوہ کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد، گھر میں تیز لگ گئی۔ اللہ اللہ عشق علی، یہ 3 دن بڑے غنیمت ہیں، امیر المومنین کو وسیلہ قرار دیجئے اللہ کی بارگاہ میں۔ یا اللہ بحق امیر المومنین، بحق مولا اور فاطمہ زہرا ہمارے گھروں میں ویسے ہی محبت ڈال دے جیسے علی و فاطمہ میں تھی۔ یہ عشق علی اکٹھا کرتا ہے اور اس سے نہیں برداشت۔ وہ تو اپنا چلا گیا، اس کو کیا پتا، ہو گیا بیچا کھایا وایا، کچھ اپنا سواری واری واپس گیا بیچارہ، پھر بزنس اپنا اسٹارٹ کیا۔ کیا ہوا؟ یہ غصے میں پہنچے گھر تو پوچھنے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، سیدھی نگاہ کیا ہوا تو دے دیا۔ کس کو؟ فقیر کو۔ ارے اتنا قیمتی سامان فقیر کو دیا جاتا ہے؟ کیا بتائیں، اس نے ایسا نام لے لیا تھا کہ انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا نام لے لیا؟ کہا اس نے، اچھا اس کو پتا تھا کہ میری بیوی محب اہل بیت ہے۔ اچھا تب اس زمانے میں ہو جاتا تھا اس طرح سے نا، کیا کہتے خولی تک کی بیوی محب اہل بیت تھی تو کیا کیجیے گا اس کو، یزید تک کا بیٹا محب اہل بیت تھا، کہیں بھی یہ تو محبت کہیں بھی جا سکتی ہے۔ کیوں دے دیا تم نے؟ اتنا قیمتی بال فقیر کو دیا جاتا ہے؟ کہ اس نے ایسا نام لیا تھا کہ میں انکار نہیں کر سکتا۔ کیا کہا تھا؟ کہ اس نے میرے مولا کا وسیلہ دیا تھا، واسطہ دیا تھا۔
علی کے نام پر تو انکار نہیں ہو سکتا تھا نا. بڑی محبت تم کو علی سے بلا میری اجازت کے. حق نہیں ہے تم کو کچھ خرچ کر. کیوں دیا تم نے بغیر میری اجازت کے؟ میرے گھر میں رہتے ہو، تم میری بیوی ہو، میری اجازت نہیں چاہیے تھی تم سے. اس نے کہا سنو، میں نے تمہارا مال نہیں دیا، یہ میرے باپ نے مجھ کو دیا تھا، میں نے اپنے باپ کا مال دیا، تم سے پوچھنے کیا ضرورت؟ اس نے کہا اچھا بڑی محبت. صلوات بر محمد و آل محمد. بڑی محبت ہے تم کو علی سے. جاؤ دیکھیں علی کیا کرتے ہیں. اس مومنہ کا ہاتھ کاٹ کے گھر سے نکال دیا. چلا. اور بیچاری کہاں جائے؟ لڑکی ہاتھ کٹا ہوا، خون بہتا ہوا چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے. اب اس کو کچھ پتا نہیں میں کہاں جا رہی ہوں، کیا بس جا رہی ہے. چلتے چلتے کمپاؤنڈ تھا مسافر خانے کا. تب تو مسافر خانے بڑے بڑے کمپاؤنڈ ہوتے تھے بھائی، گھوڑا بھی رکھ سکے، آدمی سامان بھی رکھ سکتے، اونٹ بھی اپنا باندھ سکے، تو بڑے کمپاؤنڈ ہوتے تھے. وہاں گری بے ہوش ہو گئی. اتفاق سے مسافر خانے مہمان شرح کا جو مالک تھا، رات ہو گئی تھی کیا تھا، وہ ٹہلتا ہوا نکلا، کوئی نظر ڈالنے چوری چکا نہ کہیں چھپا ہوا ہو، تو دیکھا ایک عورت پڑی ہوئی. مومن آدمی تھا، اس کو اٹھوایا لے گیا. طبیب آئے، حکیم آئے، جو ہے مرہم پٹی، بہرحال ہوش میں آئی کیا بات ہے، یہ کیسے ہوا، کہاں کٹ گیا. اس نے پورا قصہ سنایا. کہا بیٹا گھبراؤ مت، میں بھی محب علی، صحیح جگہ تم کو مولا نے پہنچا دیا ہے. تم میرے گھر رہو، میری بیٹی کی حیثیت سے رہو، کوئی ٹینشن نہیں، ساری زندگی کوئی پرواہ نہیں، تم میرے یہاں رہو. وہ رہنے لگے. ایک زمانہ گزر گیا. اسی مہمان سرا میں آ کے مسافروں کا، تاجروں کا ایک قافلہ ٹھہرا. تاجروں کا جو سردار تھا وہ نماز شب کا عادی، وہ اپنا سحر کے وقت 2، 2:30، 3، 4 بجے جو بھی وقت رہا ہو، وہ اٹھا کے وضو کرے. تب تک اس کی نظر پڑ گئی کہ روم ہے اور اس میں کبھی اندھیرا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے، لائٹ کم ہوتی زیادہ ہوتی، تو تب تو بجلی اس طرح تھی نہیں، کیا چکر ہے. تو اس نے جا کے جھانکا تو دیکھا ایک عورت نماز پڑھ رہی، وہ بھی نماز شب، سر سجدے میں رکھتی ہے، لائٹ ہلکی ہو جاتی ہے، مدھم ہو جاتی ہے، سر اٹھاتی ہے، کمرہ منور ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں، آیا اپنا نماز پڑھی، سو گیا. صبح جانے لگا تو اچھا خاصا مال مہمان شرح کے مالک کو اس نے بلایا کہ صاحب یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے. اچھا شکریہ آپ کا. مہمان سرا کے مالک نے کہا بھائی کوئی بلا وجہ گفٹ کسی کو نہیں دیتا، اس کا اس سے پوچھو مقصد کیا ہے، اس گفٹ کے پیچھے راز کیا، کیوں دینا چاہتا ہے بھائی. تو اس نے کہا بھائی آپ کو کوئی اور مقصد ہو تو فرمائیے، آخر آپ ہمارے یہاں ٹھہرے ہیں تو آپ نے کرایہ کی دے گئی، گفٹ کا کیا مطلب ہے، کون سی بات ہم کو ہماری آپ کو اچھی لگے کہ آپ گفٹ دینے لگے، یا کوئی مقصد اس کے پیچھے ہے تو وہ بتائیے، فرمائیے. کہنے لگا کوئی مقصد نہیں. اس روم میں کون رہتی ہے؟ تو اس نے کہا میری بیٹی ہے. نہیں بتایا کون ہے. میری بیٹی ہے. کہا صاحب آپ کی بیٹی ہے تو ہم کو بیٹا بنا لیجئے. سمجھ گئے نا. تو کہا بھائی میں فیصلہ نہیں کروں گا، میں اس سے بات کر لوں، اگر وہ راضی ہوتی ہے شادی کے لیے میں کر دوں گا، شادی تو کرنا ہی ہے. آیا کہنے لگا بیٹی تاجروں کا سردار تم سے عقد کرنا چاہتا ہے. کہا مگر میں نہیں کروں گی. کیوں؟ کب دیکھ رہے ہیں آپ ابھی جو ہے وہ شادی کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن اب ظاہر جب شادی ہوگی تو کچھ شوہرداری ہے، کچھ اس کی اپنی ذمہ داریاں، میں وہ نہیں کر پاؤں گی، ہاتھ نہیں ہے میرے پاس. تو ایک بلا وجہ کی جھنجٹ ہوگی اور بار بار یہ آئے گا کہ علی کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا، علی کی وجہ سے ہاتھ کٹ گیا، تو میں یہ نہیں چاہتی. اس نے آ کے اب پورا قصہ سنایا کہ بھئی کیس یہ ہے اور اس وجہ سے کہ وہ آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، شوہرداری کی پوری ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، تو وہ شادی نہیں کرے گی. اس نے کہا اچھا اتنی بڑی مومنہ تو وہ کیا خدمت کرے گی؟ میرے لیے شرف ہے کہ میں ایسی عورت کو اپنے گھر لے جاؤں اور میں خدمت کروں، اس کی خدمت گزار لگاؤں اس کے لیے. ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، خوب اصرار خوب انکار. لیکن یہ پیچھے پڑ گیا تاجر، آخر کار ہاں کروا کے چھوڑی. اب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے صاحب
शहर का वक्त है, भोर का, दूसरे दिन का। अचानक उस लड़की के कमरे से चीखने की आवाज बुलंद। दौड़ के ये बेचारा आया, क्या बात है? देखा वो सजदे में सर और गिड़गिड़ा रही है, रो रही है। क्या बात है? उसने सर उठाया, का देखा आपने? का क्या हुआ? मेरे मौला ने मेरा हाथ वापस कर दिया। अरे इस पर भी सलवात नहीं होती। अल्लाह, मजा तो अब है। अब बहरहाल शादी हो गई, निकाह हो गया, लेके अपना चला गया, रहने लगे। कुछ दिन गुजर गए। अल्लाह देखिए कैसे कहां पहुंचाता है। एक दिन दरवाजे पर फकीर ने आवाज लगाई अल्लाह के नाम पर। तो ये दोनों मियां बीवी बैठे थे घर में। तो वो कहने लगा कि मैं ये जरा काम है, तुम जरा फकीर को दिया कुछ। दरवाजे पर फकीर है, खाली, आज जाना नहीं चाहिए। अब ये गई, चाहा कि दे, जब तक निगाह उठाई, अरे ये तो मेरा शौहर है पुराना वाला। उसने नहीं तवज्जो की, लेकिन ये पहचान। अब नाम लिया उसे, अरे तुम? कौन मुझको जानती है? उसने गौर किया, अच्छा तुम हो। अब दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया कि ये मेरा वो शौहर है जिसने मुझे तलाक दे के हाथ काट के बाहर भगा दिया था। इसने पहचान ली, ये मेरी वही पुरानी वाली बीवी है। अच्छा तुम यहां रहती हो? उसने कहा तुम बताओ, तुम तो बड़े आदमी थे, बड़ा बिजनेस था तुम्हारा, ये क्या है? भीख कैसे मांग रहे हो? तो पता नहीं, उस दिन तुम्हारा हाथ काट के तुमको घर से निकाल के वापस दुकान पे आया। आज तक समझ में नहीं आया कि चक्कर क्या हुआ। एक साथ मकान दुकान में एक साथ ऐसी आग लगी कि सारा सरमाया जल के राख हो गया। तब से आज तक फिर उभर नहीं पाया, मांग मांग करके पेट भर रहा हूं। अब अंदर आदमी बैठा, यार भीख देने में इतना टाइम कहां लगता है? ये क्या कर रही है वहां बाहर? वो निकल के आया तो देखा बीवी में और फकीर में ये गुफ्तगू चल रही है। तब अच्छा ये इसका पुराना शौहर है। चल लगे भैया तो फिर मुझको भी पहचान ही लो, मैं कोई और नहीं हूं, मैं वही आदमी हूं जो आपकी दुकान पर गया था, जिसको आपने भगा दिया था, और इस मोमिना ने अपना जेवर दे करके मुझको जो है वो वहां से वापस किया था। इस पे अली इकट्ठा करता है, दुश्मनी है अली इस तरह अलग कर। सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद।